الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اما بعد، معزز سامعین، محترم حضرات، ہم نے ایک آیت بنی اسرائیل کے سلسلے میں تلاوت کی ہے۔ اس آیت سے دعوت کی اہمیت، یعنی اسلام دین کی تبلیغ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ جو پہلی آیت ہم نے تلاوت کی ہے اس میں تو دعوت کی اہمیت اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم دعوت کا کام نہیں کریں گے، تبلیغ کا کام نہیں کریں گے تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ یعنی دعوت اتنا اہم ہے کہ ہمارے وجود کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اب یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آ رہی ہے اور جلوس نکلیں گے، دوسرے کام ہوں گے۔ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ تقریبات منعقد کریں گے۔ تو ایسے موقع پر خاص طور پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، آپ کے کام کو، آپ کے تحریک کو، آپ کے پیغام کو سمجھنا چاہیے، آپ کے نصب العین اور ادیش کو سمجھنا چاہیے اور اسے اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کے مشن کو آگے بڑھانا چاہیے، جشن نہیں، مشن۔ نبوی مشن یہ ہے کہ اللہ کے تمام بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچے، تمام انسان نرک سے، دوزخ سے بچ کر کے جنت اور سورگ کے حقدار بنے، بھاگیدار بنے۔ یہ نبوی مشن۔ خاص طور پر اس موقع پر یہ بیان بہت ضروری ہے کہ ہم نبوی مشن کو سمجھیں اور اس کو سنبھالیں اور اس کو اختیار کریں۔ اگر نبوی مشن، دعوت اور تبلیغ کو ہم نہیں اختیار کرتے ہیں تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ جو آیت ہم نے تلاوت کی، اس آیت میں اسی پیغام کو ان کے بنی اسرائیل کے واقعے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو سمجھایا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ یہ ہوا کہ ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کی عورتوں کی گود میں ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ اب سوچو کہ کتنی مجبور اور بے سہارا قوم تھی، کس قدر مظلوم قوم تھی وہ۔ بچوں کو کیا قصور ہوتا ہے؟ بچوں کو ماؤں کی گود میں قتل کیا جا رہا ہے، ایک اندیشے کے تحت کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا اور تختہ پلٹ دے گا، بچوں کا قتل ہو رہا ہے۔ اسی قتل کے ماحول میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرماتے ہیں اور قاتل کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، بڑے ہوتے ہیں، توحید کا پیغام دیتے ہیں، لوگ دین قبول کرتے ہیں، حکومت وقت، سلطان وقت اس دین کا باغی ہے اور اپنے ظالمانہ نظام کے سلسلے میں اس دین کو خطرہ سمجھتا ہے، ظلم زیادتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلتے ہیں، بے سمت نکلتے ہیں۔ سحر کے وقت، صبح کے وقت فرعون کو معلوم ہوتا ہے، ان کے عمائدین کو معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے نکل گئے۔ اب بیگاری کون کرے گا؟ صفائی ستھرائی کا کام کون کرے گا؟ پیچھے سے فوج لے کر کے فرعون چلتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، بحر قلزم، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر سامنے، پیچھے فوج ہے، موت کے منہ میں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے منہ میں زندگی دی،
اور جس کے پاس بظاہر زندگی کے سارے سامان تھے اس کو وہیں موت دی، دریا میں راستے بن جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام دوسری سمت چلے جاتے ہیں اور بنی اسرائیل بھی دریا پار کر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انعام ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، نبی کی اطاعت کی وجہ سے اس طرح سے ان کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ دریا جو موت کا سامان تھی اس دریا میں راستے بن جاتے ہیں اور دریا عبور کر جاتے ہیں۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب فرعون اپنی لشکر کے ساتھ اس دریا میں داخل ہوتا ہے تو پوری قوت، جاہ و حشمت، شوکت، شان سب کچھ وہیں دریا میں دفن ہو جاتی ہے، پوری فوج ختم ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ نبی موجود ہیں، انعام ہوا، اللہ کا عذاب آیا فرعون پر، ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دریا کی جب دوسری طرف پہنچتے ہیں وہاں جو آبادی ہے وہ لوگ مختلف قسم کے خداؤں کی پرستش کرتے ہیں، کوئی لکڑی کا، کوئی پیتل کا، کوئی تانبے کا، مختلف قسم کے خداؤں کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے ایک معبود بنا دیجئے جیسے کہ ان کے لیے بہت سارے معبود ہیں، کسی کے پاس لکڑی کے، کسی کے پاس پیتل کے، کسی کے پاس مٹی کے، کسی کے پاس تانبے کے، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجیے جس شرک کا انکار کر کے توحید قبول کر کے اللہ کے انعام کے حقدار بنے تھے، اس توحید کو رد کر رہے ہیں اور اسی شرک کو یہاں قبول کر رہے ہیں۔ نبی موجود ہیں اور اپنی آنکھوں سے اللہ کا انعام دیکھا، اپنی آنکھوں سے اللہ کا عذاب دیکھا، لیکن ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیا ہوا کہ فوراً نبی کے موجود ہوتے ہوئے، انعام دیکھتے ہوئے، اللہ کا عذاب دیکھتے ہوئے مطالبہ کرنے لگے؟ ہوا یہ کہ جس ماحول میں وہ پہنچے وہ ماحول مشرکانہ ماحول تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیاتی کمزوری بتلاتے ہیں کہ سنگت ماحول انسان کے اوپر اثر ڈالتا ہے، تو ان کو جو سنگت ملی، جو ماحول ملا، جو معاشرہ ملا، وہ معاشرہ مشرکانہ معاشرہ تھا، تو اس ماحول کا ان کے اوپر اثر ہوا۔ عذاب دیکھا، انعام دیکھا، نبی موجود ہیں، لیکن ماحول کے اثرات سے یہ محفوظ نہیں رہ سکے۔ اس سے پتہ چلا کہ ماحول کے اثرات سے انسان متاثر ہوتا ہے۔ ہمارا ماحول کیسا ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہو۔ ایسا کرو گے تو کیا ہوگا کہ تم دین پر کھڑے رہو گے، دین تمہارے اندر باقی رہے گا، اور سماج کی برائیاں، معاشرے کے غلط اثرات سے محفوظ رہو گے۔ لیکن اگر لوگوں کو دین کی طرف بلانا چھوڑ دو گے، برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے، تو سماج کے غلط اثرات سے متاثر ہو جاؤ گے۔ پھر مثال میں بنی اسرائیل کی مثال پیش کی، پتہ یہ چلا کہ ہمیں اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے، سماج اور معاشرے کے غلط اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے، شرک سے، کفر سے اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے، مشرکانہ ماحول میں، کفریہ معاشرے میں توحید کی صدا بلند کرنی ضروری ہے، اسلام کی آواز بلند کرنی ضروری ہے، لوگوں کو توحید کا پیغام پہنچانا ضروری ہے، اسلام کا پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ جب تک ہم لوگوں کے سامنے اسلام کا پیغام پہنچاتے رہیں گے، توحید کی صدا لگاتے رہیں گے، ہم اسلام پر کھڑے اور قائم رہیں گے۔ جب ہم اسلام کے پیغام کو پہنچانا چھوڑ دیں گے، توحید کی صدا لگانا چھوڑ دیں گے، تو معاشرے کے حالات سے متاثر ہو جائیں گے اور انہی کی طرح ہم بھی کام کرنے لگیں گے۔ اب دیکھیے اسلام میں راستوں کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قطع طریقا او ضیق مکانا فلا جہاد لہ، جس نے راستے کو بند کر دیا اس کو عظیم عبادت، جہاد، سرحدوں پر جا کر کے دشمنوں سے جنگ کی جائے اور وہاں سر کٹوا دیا جائے، بال بچوں کو یتیم، بیوی کو بیوہ کر دیا جائے، اتنی بڑی قربانی انسان دیتا ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے راستے کو بند کیا اس کو اس عظیم عبادت جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ اتنی اہمیت ہے راستے کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا تاکہ چلنے والوں کو آسانی ہو، صدقہ ہے، ثواب ہے۔ آپ کے جیب میں پیسہ نہیں ہے، آپ مالی کمزوری کا شکار ہیں، کاروبار مندہ ہے، پریشانی ہے، صدقہ روپیہ سے نہیں کر سکتے، راستے کو کلیئر کر دیجئے، راستے سے پتھر ہٹا دیجئے، راستے سے کانٹا ہٹا دیجئے، صدقے کا ثواب ملے گا۔ ایک طرف یہ اسلام کا تصور راستوں کے بارے میں ہے۔ دعوت چھوڑ دینے سے ہمارا وجود ختم ہو جاتا ہے، ہمارے اندر دوسروں کی برائیاں گھس آتی ہیں۔ میں اس کو بتانا چاہتا ہوں، اس موقع پر ہم دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ جس طرح سے راستوں کو بند کرتے ہیں، چلنے والوں کو پریشان کرتے ہیں اور مسافروں کو راستہ روکتے ہیں، ان کی مذہبی تقریبات راستوں پر ہوتی ہیں، ہم اور آپ دیکھیں 12 ربیع الاول کی مناسبت سے کہیں ان کی چیز تو ہم نے نہیں لے لی، ہم نے مسافروں کے راستوں کو تو نہیں روکا، ہم نے آفس جانے والوں کے راستوں کو تو نہیں روکا، ہم نے ایمبولینس کے راستوں کو تو نہیں روکا، ہم نے فائر بریگیڈ کے راستوں کو تو نہیں روکا۔ سوچیں، دیکھیں، جائزہ لیں، ہم کہاں چلے گئے؟ نبوی مشن ہم سے چھوٹ گیا، دعوت کا کام چھوٹ گیا، اس کے نتیجے میں ہم دین کے نام پر وہ کام کرنے لگے جو دوسرے کر رہے تھے، دوسرے راستہ بند کر رہے تھے، ہم وہ کام کرنے لگے۔ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ چیزیں نظر سمجھ میں نہیں آتی، بڑے شہروں میں جا کے دیکھیے، بمبئی میں دیکھیے، بنگلور میں دیکھیے اور دیگر مقامات پہ دیکھیے، ایک ایک منٹ انسان کا قیمتی ہوتا ہے، اور ہم صبح سے شام تک بڑے شہروں میں نے دیکھا ہے، گوئنڈی میں، بمبئی میں، صبح سے شام تک راستہ بند کر دیتے ہیں۔ ایسا راستہ بند کرتے ہیں کہ ہم خود واپس نہیں جا پاتے اپنے گھر، ہمارے بچے بھوک سے بلکنے لگتے ہیں، تڑپنے لگتے ہیں۔ کیا ہے یہ چیز؟ کیسے آئی ہمارے اندر؟ اس لیے کہ ہم نے نبوی مشن کو چھوڑا، اس کے نتیجے میں سماج کے اثرات سے متاثر ہو گئے، وہی کام کرنے لگے جو دیگر قومیں کام کرتی ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ انسان معاشرے کے اثرات سے متاثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں معاشرے کے غلط اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے کیا کرو؟ تم دعوت کا کام کرو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو، تو معاشرہ کتنا بھی گندہ ہوگا، کتنا بھی غلط ہوگا، آپ معاشرے کے غلط اثرات سے محفوظ رہو گے۔ ہم لوگوں نے ایک طرف سے چھوڑ دیا، اس لیے آج ہمارا وجود خطرے میں ہے۔ ہر طرف سے ہمارے اوپر، ہر زاویہ سے ہمارے اوپر فتنے منڈلا رہے ہیں، ہمارا وجود خطرے میں۔ کیوں؟ ہم نے دعوت کا کام چھوڑ دیا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق محبت میں ہم بہت ساری تقریبات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام جائز تقریبات کو قبول فرمائے، لیکن یہاں ہم اپنی اس ذمہ داری کو زندہ کریں اور عہد کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ باطل ہے، اس کے پاس عقلی اور منطقی دلائل نہیں ہے، تو وہ ظلم کا سہارا لیتا ہے، انیائے کا سہارا لیتا ہے، اور مختلف قسم کے مظالم کے ذریعے سے اسلام کی ہوا کو، اسلام کی آندھی کو روکنا چاہتا ہے، چونکہ ان کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی منطق نہیں ہے، تو ظلم کا سہارا لے رہے ہیں۔ لیکن ظلم کے ذریعے سے انصاف کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے، نیائے کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، صحیح لاجیکل میتھڈولوجی کو توڑا نہیں جا سکتا ہے۔ شرط یہ کہ اس لاجیکل میتھڈولوجی کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں، لیکن ہم تو پیش کرتے نہیں۔ کبھی کوئی بائک پہ کھڑا کے فوٹو کھینچوا رہا ہے، کبھی کوئی پہاڑ پہ کھڑا کے فوٹو کھنچوا رہا ہے، اس کو شیئر کر رہا ہے، بھیج رہا ہے۔ نہ سمجھی کی باتیں۔ ہم داعی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، اسلام کے پیغام کو آگے پہنچانے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ چیز فتوحات کی کلید ہے، ہمارا وجود بھی باقی رکھے گی، اور کتنے بھی نامساعد اور ناموافق حالات ہوں گے، ان ناموافق حالات میں فتوحات کے دروازے کھولیں گے، دروازے ایسے کھولیں گے جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان بے سہارا تھے، پردیسی تھے۔ اہل مکہ کی طرف سے صلح کے لیے کون آتے ہیں؟ عروہ بن مسعود ثقفی آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اتنا بے سہارا ہو تم، اشواب، ایک جتھا ہے، ایک بھیڑ ہے تمہارے پاس، کوئی طاقت نہیں، کوئی شکتی نہیں، کوئی ڈسپلین نہیں، کوئی نظم و نسق نہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں، بے حیثیت بتانا چاہتے ہیں۔
صلح نامہ لکھا جاتا ہے، آتے ہیں مسلمان ہو کر کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے، چونکہ صلح لکھ دیا گیا کہ جو ادھر سے ایمان قبول کر کے ادھر مدینہ والوں کی طرف آئے گا، مدینہ والے مکہ واپس کریں گے، صحابی کو واپس کرتے ہیں، صحابہ دوسرے ان کے کلیجے پھٹتے ہیں، اللہ کے نبی واپس کرتے ہیں، بظاہر ایسے مجبور ہیں، لیکن کیا ہوا؟ دعوت کی برکت سے، اپنی بات لوگوں تک پہنچانے رہنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ اسی مکہ میں جہاں سے نکالے گئے تھے 8 سال کے بعد فاتحانہ انداز میں داخل ہو جاتے ہیں، پورے عرب میں اسلام کا جھنڈا اور فریضہ لہرانے لگتا ہے دعوت کے ذریعے سے۔ تو دعوت یہ بہت اہم ہے، اس موقع پر ہم عہد کریں کہ زیادہ سے زیادہ دین کی بات، اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اس زمانے میں بڑی آسانیاں ہو گئیں، کم سے کم ہر آدمی یہ سوچے کہ PDF فائل ہندی میں سیرت پر 100 مرتبہ ہم شیئر کریں گے یا 100 گروپوں میں شیئر کریں گے۔ دنیا پڑھتی ہے، مت سوچو کہ ہم نے شیئر کر دیا کوئی پڑھے گا نہیں۔ جو نیٹ پہ جا رہا ہے مواد، اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو سارے ظالم نہیں ہیں۔ اس ملک میں اگر سارے کے سارے ظالم ہوتے، 1 منٹ بھی مسلمانوں کا وجود یہاں باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ جو خاموش طبقہ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے نیائے کو، انصاف کو، ظالم کو، سب کو دیکھتا ہے اور اپنے ذہنی طور پر فیصلہ لیا کرتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اسلام کے پیغام کو پیش کریں۔ یہی ہماری بقا کا، ہمارے تحفظ کا، ہماری زندگی کا، ہمارے لیے فتوحات کا ذریعہ ہے۔